اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں، قطب اودھ کی سرکار میں مجھے جو بولنا ہے وہ میں تو بولوں گا، لیکن موضوع تھوڑا سا بدل گیا، اور غالباً یہ ایک اللہ کے ولی کا غیبی اشارہ ہے۔ اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ مجمع اپنا ہے، شہر اپنا ہے، سبجیکٹ اپنا ہے، ایمان اپنا ہے۔ پچھلے جلسے میں مجھے پھول چڑھایا گیا تھا، اس جلسے میں چادر بھی چڑھا دی گئی۔ اب وہی لوگ شہر میں سنی ہیں جن پہ دونوں چڑھتے ہو، وہ کہاں سے سنی ہوں گے جو دونوں سے چڑھتے ہوں؟ راشد علی مینائی، اللہ اکبر، وہی تو راشد ہے جو علی سے وابستہ ہو۔ اور پھر مینائی نگاہ، چشتی رنگ، سنجری ڈھنگ، مدینے کی امنگ، کعبہ کا صلہ، کربلا کا حوصلہ، یہ جن میں موجود ہوگا ایمان وہاں ہوگا۔ حضرات، پھول چڑھانے پہ جو وہ چڑھاتے ہیں اس پہ تقریر ہو چکی۔ پھول چڑھانے پر جو چڑھاتے ہیں اس پہ میں بول چکا، سی ڈی منگا لینا۔ اب چادر چڑھانے پہ کچھ بولوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ جاہلوں کی جہالت ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ تانا مارتے ہیں، اس میں بھی بولتے ہیں ان کے بعد تانا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور اکیلے تانا سے کپڑا کیسے بناؤ گے جب تک میرا بانا نہیں لگے گا؟ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی کے سمندر سے، علی کے دریا سے نالے ٹکرا رہے ہیں۔ پہاڑ وہ ہے جو اٹل ہو، پہاڑ وہ ہے جو اٹل ہو، دریا وہ ہے جو اپنا راستہ خود بنائے۔ نالوں کے راستے تو میونسپلٹی بناتی ہے۔ چڑھاتے ہیں مخدوم مینا کی مزار پہ تم نے چادر چڑھایا، ہاں تم نے شہدائے کربلا کی تربتوں پہ چڑھایا، ہاں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی مزار پہ چڑھا، ہاں غریب نواز کی قبر پہ کیوں چڑھاتے ہو چادر؟ تانا مارتے ہیں۔ سردی لگتی ہے کیا؟ ٹھنڈک لگتی ہے ان بزرگوں کو جو خلاف چڑھایا؟ اس بےہودگی کا میرے پاس دو جواب ہے، ایک عالمانہ جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ دونوں مجمع میں دونوں ہیں۔
تو پہلے صاحب جاہلانہ جواب یہی ہے، لا اصل لہو، جو میں کہنے جا رہا ہوں بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، بے اساس ہے، اس لیے کہ جب الزام اور طنز ہی بے بنیاد، جواب جاہلاں بانداز جہالت، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جاہلانہ بات کرو گے تو جاہلانہ جواب سننے کے لیے تیار رہو۔ بولے سردی لگتی ہے کیا؟ تو سیدھا سادہ دہقانی دیہاتی لڑکا بولا ہاں ہو سکتا ہے لگے۔ کیوں؟ ہمارے لکھنؤ شہر میں ایک اللہ کا ولی، ستر سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو لکھنؤ کی 70 گرمی، 70 برسات اور 70 سردیوں کا اسے تجربہ تھا، لیکن جب قبر میں گیا جنت کی کھڑکی کھلی، تازہ تازہ جنت کی ٹھنڈی ہوا، تو یہ پہلا موقع تھا، اس لیے ہم نے غلاف چڑھا دیا تاکہ، اور تمہارے یہاں جب کوئی مولوی مرتا ہے قبر میں جاتا ہے نبی کو پہچانتا ہی نہیں، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ویسے ہی اندر جل رہا ہے، اوپر سے غلاف کیسے چڑھاؤ گے؟ لیکن یہ بات بنیادی نہیں ہے، بنیادی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں which is very academic and I would like to invite your full attention، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ تم سے کہیں کیا مخدوم مینا، حضرت شاہ مینا کی قبر کو، پتھر کو، تربت کو ٹھنڈک لگتی جو تم نے غلاف چڑھایا؟ اگر اچھا تو بتا، تو نے کعبۃ اللہ پہ غلاف کیوں چڑھایا؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ کیا کعبے کے پتھروں کو سردی لگتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے جو تم نے اس پر غلاف چڑھا دیا؟ تو ہو سکتا ہے پتلی گلی سے بھاگ جائے، کہے میں نہیں چڑھاتا، وہ سعودی حکومت چڑھاتی ہے، جا کے وہ حکومت سے پوچھو میں نے کب چڑھایا، تو گھس جا اس کے گھر میں جہاں تک شریعت اجازت دے، اور باہری کمرے میں اس کی لائبریری کو پکڑ، اے مولوی ذرا یہ جو قرآن رکھا ہے اس پہ غلاف کیوں چڑھایا؟ کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو سردی لگتی ہے؟ کیا سرے ورق کو ٹھنڈک اور خنکی کا احساس ہے جو غلاف چڑھا دیا؟ وہ کیا جواب دے گے؟ وہ تو پھنس گئے، وہ تو صرف چڑھانا جانتے ہیں، غلاف تو ہم چڑھاتے ہیں، ہم چڑھانا جانتے ہیں، وہ چڑھانا جانتے ہیں، اور لکھنؤ کو پتا ہے کہ چڑھانے میں زیر ہے، چڑھانے میں زبر، ہم زبر ہے وہ زیر۔ جب ہم چڑھاتے ہیں تو ہماری ماں بہنوں، ہمارے جو نوجوان بچوں، بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں ہم کیوں چڑھاتے ہیں۔ دس از آور ڈیوٹی۔ وہ دریا کیا بتائے جو سوکھ گیا ہو، وہ نالا کیا بتائے جو پٹ گیا ہو، یہ تو وہ بتائے گا جو نالا نہیں ہو، نسب میں آلہ ہو، وہ بتائے گا۔ جو مخدوم مینا کی غلامی کا داغ اپنے دلوں میں لیے ہوئے چراغ بنا ہوا ہو، وہ بتائے گا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے مولانا، میں نے سید ایوب اشرف صدر آل انڈیا محمدی مشن سے عرض کیا کہ آپ میری لائبریری میں چلے جائیے اور ڈسکوری آف انڈیا لے کے آ جائیے، ذرا کوٹیشن کی ضرورت ہے، ریٹن بائی جواہر لال نہرو۔ یہ میرے کتب خانے میں گئے اور 50 منٹ میں آئے لے کر کے۔ میں کہا، ایوب اشرف صاحب، یو آر پوسٹ گریجویٹ ایم اے ایل ایل بی، 50 منٹ میں لاؤ، 50 منٹ میں لاؤ۔ 50 منٹ میں لاؤ، 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 50
اور 50 منٹ میں چھوٹی سی کتاب لے کے آئے. بولے میاں کیا کرتا آپ کی وہ کتابوں کا جنگل. میں جب آپ کی الماری میں گیا, لائبریری دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کے دیکھا داس کیپیٹل ہے, اندر کیا. ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کے دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ولیم ورڈسورتھ کی نیچرل پوئٹری پہ کمنٹری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا جان کیٹس کے اوپر تھیسس ہے, اندر کیا. 40-45 منٹ یہی کرتا رہا. لاسٹ میں ایک کتاب ملی جو پلٹ کر کے دیکھا تو ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو لے کے آ رہا ہوں. سید ایوب اشرف صاحب ایم اے LLB ایک انگریزی کی کتاب لانے میں 50 منٹ لگا دیے. تو میں نے کہا بھئی آپ کسی خانقاہی آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے. میری نظر علی جناب راشد علی مینائی پہ پڑی, اور میں نے کہا بھیا اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا ہے, میری تقریر کروا رہے ہیں, مخدوم مینا آپ پر رحم فرمائے, آپ کے علم عمر میں برکت عطا ہو اور نیک کاموں میں برکت ہو. بڑا اچھا کیا, اب آپ چلے جائیے پلیز اور بخاری شریف لیتے آئیے. صحیح بخاری, یہ بھی 50 منٹ میں آئے. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے, سب 50 ہی ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی مینائی صاحب یہ 50 منٹ کیسے لگے گا, کیا کرتا؟ الماری کھولا, موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح مسلم اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ابن ماجہ اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ابو داؤد اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا موطا امام مالک کے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا فتح الباری اندر کیا. کیا کرتا؟ 45 منٹ اسی میں گزر گئی. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, صحیح بخاری لے کے آ رہا ہوں. مینائی صاحب گئے, 50 منٹ میں بخاری لائے. ایوب اشرف گئے, 50 منٹ میں لے آئے ڈسکوری آف انڈیا. میں ان دونوں پڑھے لکھوں سے پریشان ہو گیا. تو میرے گھر میں ایک ملازم تھا, کچھ آتا نہیں تھا, دستخط بھی نہیں کر سکتا تھا, جمن خان. اللہ مہربان, آ گیا جمن خان. کیا کر رہے تھے خان؟ بولے حضور ظہر کی نماز پڑھ رہا. میں کہا وضو سے ہو؟ ہاں. اچھا سر جاؤ قرآن لے آؤ. اب میں کسی پڑھے لکھے کو نہیں بھیجوں گا. جمن خان گئے اور 5 منٹ میں لے کے آ گئے. 50 منٹ میں بخاری, 50 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا, اور 5 منٹ میں قرآن. میں نے بولا خان صاحب اتنی جلدی تم کیسے آ گئے؟ کہا حضور ان لوگوں کی طرح ہمیں الٹ پلٹ کے دیکھنا تھا نہیں, الماری کھولا, جہاں غلاف دیکھا لیے چلے آئے. اب سمجھ میں آیا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. کعبۃ اللہ پہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں, کتاب اللہ پہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ میں جملہ دے رہا ہوں, اگر وہ آپ کے ایمان میں حلاوت پیدا کرے, اگر آپ کے ایقان میں درجہ بلند کرے تو دعاؤں سے یاد کیجئے گا. اے کعبہ, تو کعبہ بھی ہے, قبلہ بھی ہے, مسجد بھی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام ہے, تو مسجد ہے, اور زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ, کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اور ایک قرآن تجھے مخلوق کی کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ, کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. آخری جملہ, اور اے اللہ کے ولی تجھے دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے, کہیں دوسروں کے برابر.
کہ ولی تجھے قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے، ولی اللہ پہ چڑھا دو۔ ایک بات بولوں، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی کعبۃ اللہ۔ صاف صاف بولوں، کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ۔ ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ۔ کعبۃ اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ولی اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں، پھر کس کو ضرورت؟ کس کی؟ کعبہ تو کعبہ بغیر غلاف کے ہے، قرآن تو قرآن بغیر غلاف کے ہے، ولی تو ولی بغیر غلاف کے ہے، تو غلاف کی ضرورت کس کی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ماڈرن پیریڈ ہے، بعض لڑکے تو الٹرا ماڈرنیٹ ہو گئے ہیں، اسکول سے باہر نکلے اپنے فرینڈ سے کہا، او مائی بیسٹ فرینڈ پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز ان یور ہینڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر۔ اے میرے دوست، تم یہ کتاب کاپی پکڑو، ضرورت بشری ہے۔ سڑک کے کنارے گیا، کھڑے کھڑے، نہ پاکی نہ استنجا نہ طہارت نہ آداب طہارت بجا لایا اور چلا آیا، اسی ناپاکی کی حالت میں گھر گیا، اور اس کو ایک ضرورت پڑ گئی کسی کتاب کی، اس موٹی کتاب کی تلاش میں انگلیوں سے کتابوں کو چھوتا رہا، نکالتا رہا، ڈالتا رہا، نکالتا رہا، ڈالتا رہا، کہ اچانک اس کے ہاتھ میں کتاب آئی۔ جب اس نے کھولا تو وہ نوجوان تھر 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 کانپنے لگا، کیونکہ وہ اور کوئی کتاب نہیں تھی، وہ قرآن تھا۔ غلاف نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ بندہ گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، گنہگار تھا، غدار نہیں تھا۔ باپ کے پاس دوڑا ہوا گیا، ابا جان آپ نے قرآن کو میری لائبریری میں رکھا، اچھا کیا، اس پہ غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ کہ بیٹا کیا قرآن کو غلاف چاہیے؟ بولے نہیں ابا، قرآن کو غلاف نہیں چاہیے، ہم ناپاکوں کو، غیر طاہروں کو، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، غیر طاہروں کو، غیر طیبوں کو، ہم جیسے ناپاک لڑکوں کو۔ کہا کیوں؟ کہا ابا جب میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی تو اگر غلاف ہوتا تو میری ناپاک انگلی کترا جاتی، اور ناپاکی میں قرآن کو چھونے کی غلطی نہ ہوتی۔ اس کے دو جملے پہ غور کیجئے گا، اگر غلاف ہوتا تو میری ناپاک انگلیاں غلاف کو دیکھ کے کترا جاتی اور میں قرآن کو نہ چھوتا۔ ناپاک انگلیاں کترا جاتی، میں غلاف، اگر غلاف ہوتا تو اب غلاف ابا لگایا کیجئے تاکہ جو باوضو پاک ہو وہی چھوے، جو ناپاک ہو غلاف دیکھ کے کترا جائے۔ اگر ہماری خانقاہ کے بزرگ پر اجمیر مقدس میں یا مخدوم شابینہ کے دربار میں غلاف ہے تو بس غلاف مت دیکھو، صرف لوگوں کو دیکھو کہ لکھنؤ کے کتنے لوگ چھوتے ہیں، کتنے کتراتے ہیں۔ جو چھو کے آنکھوں سے لگا لے اسے پاک سمجھنا، جو کترا جائے اسے ناپاک سمجھنا۔